بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا پہلا موضوع خرید و فروخت کے بنیادی اصول و ضوابط سے متعلق تھا. اسی سے متعلق اب تک کی نشستیں تھی، اور گزشتہ جو دو نشستیں گزری ہیں، نشست نمبر 25 اور 26، ان کا تعلق خرید و فروخت کی ایک اہم قسم کے ساتھ تھا جس کا نام ہے عقد استثناء، مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ. آج کی نشست نمبر 27 کا تعلق بھی اسی کانٹریکٹ اور اسی عقد سے متعلق ہے. گزشتہ جو دو نشستیں گزری ہیں اس میں ہم نے عقد استثناء کے 8 نکات میں سے پہلے 6 نکات پڑھ لیے تھے: تعریف، سلم اور استثناء میں فرق، مشروعیت، لزوم، استثناء کی شرائط، مصنوع کے احکام. تو آج یہ دو بنیادی باتیں رہتی ہیں، ایک ثمن کے احکام اور نمبر 8 پہ استثناء کی معاصر اور جدید صورتیں. تفصیل ساتواں جو پوائنٹ تھا استثناء کے حوالے سے وہ ہے ثمن کے احکام، یعنی عقد استثناء کے اندر جو قیمت اور ثمن ہے اس سے متعلق جو بنیادی اور ضروری احکامات ہیں وہ کیا ہے. اس سلسلے میں پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ بھئی قیمت معلوم ہونا ضروری ہے. یہ تو تقریباً ہر خرید و فروخت کے کانٹریکٹ کے لیے لازم ہے کہ بھئی قیمت کنفرم طور پہ معلوم ہو، اس کی جنس معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہو، سب کچھ معلوم ہونا ضروری ہے. دوسری بنیادی شرط، یہ تو خیر شرط نہیں، حکم یہ ہے کہ ثمن استثناء کے اندر جو قیمت ہے وہ ساری کی ساری فوری طور پر دینا ضروری نہیں ہے، کچھ تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری قیمت کو مؤخر کیا جائے، بعد میں دے دیا جائے، قسطوں کی شکل میں دے دیا جائے، شروع میں ساری قیمت دے دی جائے. یہ تمام صورتیں جو ہے استثناء کے اندر یہ جائز ہے. تیسرا بنیادی حکم یہ ہے کہ کسی منفعت اور سروسز کو بھی ثمن بنایا جا سکتا ہے. مطلب قیمت ضرور نہیں ہے کہ کرنسی میں ہو، قیمت تو کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، گندم ہو، کوئی اور چیز ہو، لیکن منفعت بھی ہو سکتی ہے، سروسز. مثال کے طور پر میں ایک آدمی سے جوتے بنوا رہا ہوں اور اس کی قیمت میں نے یوں طے کر دی، اس کو میں نے کہا کہ وہ جو فلاں میرا گھر ہے تم 1 مہینے تک اس میں رہائش اختیار کر لو اور اس کے بدلے میرے لیے جوتے بنا دو. تو یہاں جوتے بنوانے استثناء کی قیمت کیا ہے؟ وہ ہے منفعت اور سروسز، یعنی اس گھر کی رہائش. تو یہ بھی جائز ہے. چوتھا جو بنیادی اور حکم ہے ثمن سے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر خریدار اور فروخت کنندہ نے پہلے سے آپس میں کوئی قیمت طے کر دی اور بعد میں کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی زیادتی کرنی پڑ رہی ہے، تو دونوں شرکاء باہمی رضامندی سے ہی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کسی سے جو ہے وہ سوٹس بنوانے تھے اور اس وقت جو ہے وہ کپڑا ذرا سستا تھا، لیکن اچانک سے جیسے کانٹیکٹ ہوا اگلے دن سے کچھ آج کل کے جیسے کچھ حالات ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی بھی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے. تو جو بنانے والا تھا اس نے خریدار سے کہہ دیا کہ میرے لیے اتنی قیمت میں اب یہ چیز بنانا تقریباً ناممکن ہے، قیمت میں کچھ زیادتی کر دی جائے، اور خریدار اس پر راضی ہو گیا. تو بعد میں رضامندی سے قیمت میں کمی بیشی کرنا بھی جائز ہے. یہ ہے بنیادی طور پر ثمن اور قیمت سے متعلق جو ضروری اور بنیادی احکامات ہیں. اب آخری پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، استثناء کی معاصر اور جدید صورتیں. آج کل بہت ساری ایسی کئی صورتیں سامنے آ رہی ہے جس میں استثناء اور مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں شرعی طور پر جو استثناء کے بنیادی اصول و ضوابط ہے اس کی رعایت نہیں رکھی جاتی. یہ شرعی دراست جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ کر اور ان کے اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں تعمیراتی کاموں میں. آج کل تعمیراتی کاموں میں اور مکانات وغیرہ میں استثناء کا عمل ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ چیزیں بنوانا جس تعمیراتی کاموں میں تو ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس زمین ہے اور میں کسی ٹھیکیدار کو کہتا ہوں کہ تم جو ہے اپنی طرف سے جیب میں پیسے لگاؤ، مٹیریل سارا اپنا لگاؤ اور یہ میں نے نقشہ بنایا ہے، میرے لیے گھر بناؤ، میں آپ کو کل یقینی طور پر 50 لاکھ روپے دے دوں گا. تم نے اس کوالٹی میں یہ مطلب سارا تفصیلات اس کو بتا دی، ان 50 لاکھ میں جتنے میں آپ نے بنا دیا
دیا آپ بنا دیجیے. وہ پھر کیا کرتا ہے اپنے جیب سے پیسے لگاتا ہے اور مکمل طور پر مکان میرے لیے بنا کر دے دے گا, میں اس کو 50 لاکھ روپے دے دوں گا, تو زمین میری ہے لیکن اس کا مکان وہ بنا رہا ہے. یہ استثناء ہے. یہ کیا ہے؟ عقدی استثناء. تو اس کا بھی بنیادی حکم یہ ہے کہ جب تک مکان بنا نہ ہو میں اس مکان کو بیچ نہیں سکتا. ہاں صرف زمین کو بیچ سکتا ہوں جو کہ نیچے ہے, لیکن مکان کو میں نہیں بیچ سکتا کیونکہ جب تک بن کر میرے پاس نہیں آئے گا اس وقت تک وہی میرے قبضے میں نہیں ہے. بہرحال یہ ایک عقدی استثناء ہے. ہاں اگر ٹھیکیدار کو میں نے مٹیریل خود فراہم کیا, صرف ٹھیکیدار اور مزدوروں کو لگایا ہوا ہے میں نے, وہ تو پھر میرے مزدور ہے, وہ اجارہ اور کرایہ داری کا معاملہ کوئی استثناء نہیں ہے. ہاں یہ استثناء ہے کہ میں اس کو کہہ دوں سارا مٹیریل تم لگاؤ گے, پھر جو ہے وہ مکمل طور پہ بعد میں دے دوں گا, جو کرتا ہوں 50 لاکھ روپے ہے وہ تمہیں دے دوں گا. تو وہ مٹیریل خود اپنی طرف سے لگا رہا ہے اور 50 لاکھ روپے اس گھر کی قیمت میں نے طے کی ہوئی ہے. تو یہ عقدی استثناء ہے. دوسرا, ریئل اسٹیٹ بزنس میں فلیٹوں کی خرید و فروخت میں آج کل جو ہے استثناء میں بہت زیادہ عمل ہو رہا ہے. فلیٹوں کی جو بکنگ ہوتی ہے, بڑے بڑے پلازے بنائے جاتے ہیں اور پلازوں کی پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل پر فلیٹوں کی ابھی سے بکنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایڈوانس پیمنٹ پہ بکنگ قسطوں پہ, اور بھائی ایڈوانس میں اتنی رقم دے دو, پھر وہاں اتنی رقم دیتے جاؤ, ہم آپ کو وہ مکمل تفصیلات اور نقشے ان کے پاس ہوتے ہیں. اس نقشے کے اتنے کمرے, 2 کمرے اس طرح کے, یہ آپ کے لیے منزل کے فلاں جگہ پہ یہ فلیٹ آپ کے لیے بنا کر دے دیں گے. وہ تقریباً استثناء ہے کیونکہ اس میں بھی آرڈر پر چیز بنوائی جاتی ہے. تو اس میں بھی بنیادی طور پر جو آج کل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ فلیٹ بک کر دیا, ابھی وہ بنا نہیں ہے اور ابھی سے وہ آگے مہنگا بیچ دیا. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. وہ تو جب تک بن کر میرے قبضے میں نہ آیا ہو اس وقت تک میں اس کو آگے نہیں بیچ سکتا. یا تو بالکل بنا ہی نہیں ہے, یا وہ فلیٹ تیاری کے مراحل میں ہے لیکن یا بن چکا ہے لیکن ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا, بلڈر کے پاس ہے. ان تمام صورتوں میں میرے لیے فلیٹ آگے بیچنا جائز نہیں ہے, بلکہ جب وہ بن کر میرے پاس باقاعدہ میرے قبضے میں آ جائے گا تو میں اس کا مالک ہو جاؤں گا, پھر میں اس کو بیچ سکتا ہوں. ہاں جب تک بنا نہیں ہے یا بننا ہے لیکن ابھی تک میرے قبضے میں نہیں آیا, اس سے پہلے میں بیچ نہیں سکتا, لیکن وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں کسی کو کہہ دوں کہ میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو یہ چیز بیچ دوں گا. تو وعدہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن باقاعدہ کنفرم کانٹریکٹ کو خرید و فروخت کا آگے نہیں بیچ سکتا. تو یہ ہے خرید و فروخت. آخری ایک صورت ہے گاڑیوں کی بکنگ میں. جو نئی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں نا, اور شو روم وغیرہ جہاں گاڑیاں بنوا کر لائی جاتی ہے, تو ان سے اگر کوئی گاڑی کی بکنگ آپ کراتے ہیں تو یہ بھی استثناء میں آئے گا, وہ آپ کو گاڑی بنا کر دیں گے کچھ عرصے بعد. تو اس میں وہی حکم ہے کہ جب تک گاڑی بن کر آپ کے قبضے میں نہیں آئے گی آپ اس گاڑی کو آگے نہیں بیچ سکتے. ہاں اگر گاڑی بن کر آ گئی شو روم میں اور آپ کو بلا لیا گیا اور آپ کو چابی دے دی گئی, یا آپ کو باقاعدہ فکس متعین کر دیا چیسز نمبر وغیرہ بتا کر کہ وہ والی گاڑی آپ کی ہے, کسی وقت آ کر لے جاؤ, اور آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ متعین ہو کر آ گئی اور آپ کے لیے فکس ہو گئی کہ یہ والی گاڑی آپ کی ہے, تو گویا کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئی. تو جب قبضے میں آ گئی آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے. تو یہ ہے بنیادی طور پر استثناء کے مباحث کا مکمل خلاصہ.